وعن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں، حسد مناسب نہیں، مگر دو خصلتوں میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں حسد سے مراد حسد کا اصلی معنی نہیں ہے۔ حسد کا اصلی معنی ہے کسی نعمت والے کو دیکھ کر دل میں یہ آرزو ہو کہ وہ نعمت سے محروم ہو جائے۔ کسی اچھی آواز والے کی آواز کو ہم نے سنا اور دل میں خیال آتا ہے کہ اس کی یہ آواز خراب ہو جائے، تو یہ جو آرزو دل میں آتی ہے دوسرے کی بربادی کی آرزو، اس کا نام ہے حسد۔ اور یہاں پر حسد کا لفظ لایا گیا ہے، مگر مطلب اس کا آرزو کرنا، جسے غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ کہتے ہیں صرف آرزو کرنا کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، مگر یہ آرزو نہ رکھنا کہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ تو دو خصلتیں، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، تو وہ اپنے مال کو لگا دیا، کن لوگوں پہ لگا دیا؟ عَلَى حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، حق کی راہ میں اللہ کی خاطر مرنے والوں پر، یعنی مجاہدوں پر، جو لوگ راہ خداوندی میں جہاد کے لیے بڑھتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہے۔ یا جہاد سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، صرف دینی کام ہی کر رہا ہے، اس پر کوئی شخص پیسہ خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو دیکھ کر ہم حسد کر سکتے ہیں۔ یعنی حسد سے مراد آرزو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی تو ایسا بنا دے، مجھے بھی دولت دے، مجھے بھی سخی بنا، جس طرح یہ تیرے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، مجاہدوں کی مدد کرتا ہے، تیری راہ میں فنا ہونے والوں کی مدد کرتا ہے، اے پروردگار مجھے بھی اتنا دے کہ میں بھی اس طرح خرچ کروں، میں بھی سخاوت کر سکوں۔ تو جب اس چیز کی آرزو ہی جائز ہے تو دوسری چیزوں کی آرزو کرنے کی اجازت نہیں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، سمجھ دی ہے، علم عطا کیا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس حکمت کے ذریعے، اس علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو وہ علم سکھاتا ہے، وہ حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت سے مراد دین کے باریک مسائل۔ تو دو آدمی ایسے ہیں کہ تم آرزو کر سکتے ہو کہ ان دونوں کے جیسے تم بھی بن جاؤ۔ پہلا آدمی تو سخی، دوسرا آدمی عالم۔ پہلا وہ سخی دولت مند جو اپنی دولت کو راہ خداوندی میں خرچ کرتا ہے، اور راہ خداوندی میں جو لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں ان مٹانے والوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے سخی کو دیکھ کر ہمارے دل میں آرزو پیدا ہو کہ مجھے بھی خدا نوازے، میں بھی اس کی راہ میں خرچ کروں۔ اور ایسے لوگ جب آرزو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آرزو ضرور پوری کر دیتا ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خیرات کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم سے نوازا، فقہ سے نوازا، دین کی سمجھ اسے ملی ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ ایسے
عالم کو دیکھ کر دل میں یہ آرزو ہو کہ میں بھی ایسا عالم بن جاؤں تو یہ اچھی آرزو، اس کی اجازت ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ پھر کتاب کے مصنف لفظ حسد کا مطلب سمجھاتے ہیں، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ حسد کرنے کی اجازت نہیں، مگر دو باتوں پر حسد کر سکتے ہیں، سخاوت پر حسد کر سکتے ہیں اور علم پر حسد کر سکتے ہیں۔ یہاں حسد کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں الحسد یطلق ویراد به تمنی زوال النعمت یعنی المحسود۔ حسد کا لفظ جو بولا جاتا ہے، حسد کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی محسود جس سے حسد کر رہا ہے، حسد کرنے والا تو حاسد ہو گیا، جس پر حسد کر رہا ہے وہ محسود سے نعمت دور ہو جائے یہ آرزو کرنا، یہ حسد ہے۔ وہذا حرام، اور یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی دو ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ غلط دوا دے کر لوگوں میں پکڑا جائے، اس کی پٹائی ہو، اس طرح کا خیال رکھنا یہ حسد ہے، یہ حرام۔ وَيُطْلَقْ وَيُرَادُ بِهِ الْغِبْطَةُ، اور کبھی حسد کا لفظ بولا جاتا ہے مگر اس سے مراد غبطہ ہوتی ہے۔ غبطہ کا معنی ہے دل میں آرزو کرنا، وہ ہوا تمنی مثل ما لہو، جو خوبی سامنے والے کو حاصل ہے وہ خوبی مجھے بھی مل جائے۔ کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے، ہمارے دل میں خواہش ہو کہ میں بھی ایسا تہجد گزار بن جاؤں۔ کوئی حافظ قرآن ہے، بہترین آواز میں تراویح پڑھا رہا ہے، تو دل میں آرزو ہو کہ میں بھی ایسا ایک حافظ بن جاؤں، تو یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہے کہ یہ سوچنا کہ اتنی اچھی آواز میں تراویح پڑھاتا ہے، اس کی آواز بیٹھ جانا، اس کا دماغ خراب ہو کہ جو بھی پڑھا بھول جانا، اٹک جانا ہے، اور اسے کوئی تراویح پڑھانے کا موقع ہی نہیں دینا، اس طرح کا خیال دل میں جو آئے اسے کہتے ہیں حسد۔ یہ تو حرام، سخت حرام ہے۔ اور یہ جو غبطہ ہے جس میں صرف آرزو کی جاتی ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، یہ کوئی بری بات نہیں۔ وَهُوَ الْمُرَادُ ہونا، یہاں حسد سے مراد وہی ہے، غبطہ ہی ہے کہ تم سخی انسان کو دیکھ کر آرزو کرو، ایک ایسے عالم کو جو علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو علم سکھاتا ہے، اسے دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ تم بھی ویسے بن جاؤ، تو یہ اچھی خواہش ہے۔